ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آج تک جتنے لوگ دین پر چلے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو کامیاب فرمایا ہے، اور جتنے لوگوں نے دین کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو دنیا میں بھی ناکام فرمایا ہے، آخرت میں بھی ناکام فرمائیں گے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی تعلق نہیں رکھا ہے اور ناکامی کا بھی تعلق نہیں رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کی چیزیں جس شکل میں بھی ہوں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ظاہری اعتبار سے کم قیمت کی ہوں زیادہ قیمت کی ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی تعلق نہیں رکھا ہے اور ناکامی کا بھی تعلق نہیں رکھا ہے۔ ان چیزوں کا ہاتھ سے نکل جانا یہ کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے، اور ان چیزوں کا ہاتھ میں آ جانا یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزیں زیادہ لکھی ہیں، وہ اسے مل کر رہیں گی، چاہے وہ دینداری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے یا دین کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ تو فی نفسی ہی دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے دنیا کی چیزوں سے کامیابی کا تعلق تو وہ غلط فہمی میں ہے اور دھوکے میں ہے، اور یہ دھوکہ ہمیشہ سے لوگوں کو لگتا رہا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ اللہ کے بندوں کو دھوکے سے نکالنے کی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں تمہاری کامیابی کہاں ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں آ کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ایک امتی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری کامیابی کا تعلق دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ میں جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آیا ہوں تم اسے اپناؤ تو اس پر چل کر اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے۔ اکثر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کم عطا فرمائی تو اور زیادہ انہیں غلط فہمی ہوتی تھی، جن کو وہ دعوت دے رہے ہوتے تھے سارے اسباب ان کے پاس ہوتے تھے ظاہری، وہ سمجھتے تھے ہم تو کامیاب ہیں ہی، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اوروں کو بھی کامیاب کرنے کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جسے چاہیں گے کامیاب کریں گے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے اکیلے کھڑے ہوئے، بہت سے نبیوں کا ساتھ گھر والوں نے بھی نہیں دیا، تو وہ سوچتے تھے کہ بھئی ان کے پاس کامیابی ہوتی تو یہ سارے نقشے ان کے پاس ہوتے، ان کے لائے ہوئے طریقے میں اگر کامیابی ہوتی۔ تو اس لیے جو لوگ نبیوں کی بات میں شک میں پڑے رہے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ناکامی دیکھنی پڑی اور بڑی ناکامی آخرت میں دیکھنی پڑے گی، اور جن لوگوں نے نبیوں کی بات پر یقین کر لیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیا تو ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیاب فرمایا اور بڑی کامیابی آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے گھر گھر در در جا کر کہ دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کامیابی کا بھی تعلق نہیں ہے ناکامی کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسے ہم موت سے پہلے سمجھ لیں گے، جو بھی انسان سمجھ لے دنیا کا وہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے چلا جائے گا، اور جو اپنی آخرت کی تیاری کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اس کی خوشگوار بنا دیں گے۔ اور آج بھی جو لوگ شک میں ہی پڑے رہیں گے انہیں ناکامی دنیا میں بھی دیکھنی پڑے گی، بڑی ناکامی آخرت میں دیکھنی پڑے گی۔ اس لیے پہلے تو اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے، لیکن ہمارا سب کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے، اس لیے یہ ہمارا کام ہے، یہ امت نبی والی ذمہ داری پر ہے کہ ایک ایک بندے کو جا کر یہ سمجھائیں کہ تمہاری کامیابی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں سے رکھا ہی نہیں ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہوں چیزیں، چاہے وہ تجارت کی منڈیاں ہوں، چاہے وہ کھیتی اور باغات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ہیرے جواہرات روپیہ پیسے کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عہدے اور ڈگری کی شکل میں ہوں، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کامیابی کا۔ تمہاری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک روحانی طریقے پر زندگی گزارنے میں ہے۔ ایک ایک انسان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سمجھانا ہی اصل اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ ہماری بھی سمجھ میں سمجھاتے سمجھاتے یہ بات آئے گی، صحیح معنوں میں اس کا یقین ہمارے بھی دلوں میں اسی سے آئے گا۔ اصل یہ محنت اپنے لیے ہے،
کہ جتنا ہم دوسروں کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں گے ہمارے دلوں میں اللہ کی بڑائی آئے گی، جتنا ہم دوسروں کو اللہ کا تعارف کرائیں گے ہمیں اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے گا، یعنی جیسا ہونا چاہیے اس درجے کا نہیں ہے۔ جتنا ہم دوسروں کو سمجھائیں گے اللہ کی باتوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں دنیا آخرت بنے گی۔ جتنا ہم دوسروں کو سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھا دیں گے بات۔ ابھی صحیح معنوں میں ہم لوگ بھی سمجھے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے دوسروں کو سمجھانا یہ بھی اصلاً اپنے لیے ہے۔ دعوت کا بہت سارا حصہ دوسروں سے متعلق معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے اصلاً اپنے لیے۔ داعی کی جو دعوت ہے وہ اپنے لیے ہے، اگر اپنے کو اس کا محتاج نہیں سمجھے گا تو پھر کام کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے کو محتاج سمجھنا ہے۔ گھر گھر در در پھر کر دعوت دیں گے تو دعوت دینے کے مواقع زیادہ ملیں گے، اور ہم نے یہ سوچا میرا بھی کسی دن بیان طے ہوگا تو میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کر دوں گا، تو پھر دعوت دینے کے موقع کم ملیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض نبی ایسے تشریف لائیں گے قیامت کے دن کہ ساری زندگی محنت کی، 3 ہی آدمی ان کے ماننے والے ہوئے۔ بعض نبی ایسے بھی تشریف لائیں گے ساری زندگی محنت کی، 2 ہی ماننے والے ہوئے۔ بعض نبی ایسی بھی تشریف لائیں گے ساری زندگی کی محنت میں 1 ہی آدمی نے بات مانی۔ فرماتے تھے ایسے بھی نبی تشریف لائیں گے قیامت میں ساری زندگی محنت کی، 1 بھی ماننے والا نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کرتے تھے کہ جن نبیوں کو ساری زندگی میں 3، 2 یا 1 بھی نہیں ملا ہے، کیا انہیں اپنی محنت میں ناکام کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو کامیاب ہے، ان کے ذمہ محنت تھی۔ پھر پوچھا کرتے تھے جس نبی کو ساری زندگی کی محنت میں 3، 2 یا 1 بھی آدمی نہیں ملے تو انہیں مجمع بیان سنانے کے لیے کہاں ملے ہوں گے؟ کیوں جی مجمع ملے ہوں گے پھر؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا کیا ہوگا انہوں نے پھر؟ اس لیے گھر گھر در در کھیت کھلیان بازار میلے ٹھیلے ایک کے پاس جاتے تھے، ایک کو اللہ کی بڑائی سمجھاتے، اللہ کا تعارف کرانے کی کوشش کرتے، ایک کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ میں جو طریقہ زندگی گزارنے کا لے کر آیا ہوں اس میں تمہاری دنیا آخرت کا بننا چھپا ہوا ہے، لہذا تم اسے اپناؤ۔ ایک کے پاس جاتے تھے، خوشامد کرتے تھے، ایک کو اللہ کا تعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اللہ کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تو چھپایا ہوا ہے اور کرتے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ دکھاتے ہیں چیزوں سے ہوتا ہوا لیکن اصلاً اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ زمین سے غلے پھل پھول سبزی ترکاری یہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن زمین کو اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں، زمین میں کچھ نہیں ہے، یہ تو برتن کی طرح ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں بھی کچھ برتن ہوتے ہیں، چائے دانی ہے، نمک دانی ہے، تو ضروری نہیں چائے دانی میں سے چائے ہی نکلے، اگر بھرنے والا اس میں سرکہ بھر دے تو سرکہ نکلے گا، پانی بھر دے تو پانی نکل آئے گا۔ تو ایسی دنیا میں جتنے اسباب ہیں یہ سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کسی سبب کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑا ضرور ہے لیکن وہ کسی سبب کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ وہ بچہ پیدا کرنے میں نہ عورت کے محتاج ہے نہ مرد کے محتاج ہے، کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ دونوں سبب کے بغیر اللہ تعالیٰ چاہے تو بچہ پیدا کر سکتے ہیں اپنی قدرت سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے درخواست کی تو آپ نے دعا فرمائی تو پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، اس نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ہم یوں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ضرور ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ وہ دکھاتے چیزوں سے ہوتا ہوا کرتے خود ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پرورش کرنے میں انسانوں کی زمین سے غلے پھل پھول سبزی ترکاری پیدا ہو جب بھی ان کی پرورش کا نظام چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے زمانے تک بغیر کچھ کرے دھرے آسمان سے براہ راست کھانا اتار کر کھلایا، من اور سلوا، بھنی بھنائی بٹیر پکا پکایا حلوہ۔
اللہ نے بھی قدرت دکھائی کہ ہم یوں بھی پرورش کر سکتے ہیں. اللہ نے جو نظام اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ کسی سبب کی انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے. جتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلا اسباب کے پالیں گے. نہ وہاں دکان ہوگی، نہ کھیتی، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ محنت مزدوری، کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پورا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اسباب ہمیں دیے ہوئے ہیں ان سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہیں اور کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے. جیسے بنی اسرائیل کو ایک بڑا جمع غفیر تھا. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں 12 خاندان تھے اور ہر خاندان میں اس وقت تقریباً 60-70 ہزار آدمی تھے. تو کتنا بڑا مجمع ہو گیا، تقریباً 7-8 لاکھ کا مجمع ہو گیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے براہ راست آسمان سے پکا پکایا کھانا کھلایا، پرورش کر کے دکھائی دی. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ہم یوں بھی پرورش کر سکتے ہیں. تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ محنت جو ہے ہماری، یہ اس لیے ہے کہ ان اسباب کو جن میں لگتے 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 ان کا یقین ہی اندر میں اتر گیا ہے کہ اللہ کرتے تو ہیں، لیکن کسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کھیتی کے بغیر کیسے پالیں گے اللہ تعالیٰ. مزدور یہ سمجھتا ہے مزدوری کے بغیر مجھے کیسے پالیں گے اللہ تعالیٰ. ملازم یہ سمجھتا ہے کہ ملازمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کیسے پالیں گے مجھے. تاجر یہ سمجھتا ہے تجارت کے بغیر کیسے پالیں گے اللہ تعالیٰ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان سب کے بغیر اللہ تعالیٰ پرورش کرنے پر قادر ہیں. تو اس لیے محنت کر کے ان کا یقین دل سے نکالنا ہے کہ میری پرورش کا تعلق میری دکان سے نہیں ہے، مجھے اللہ پالتا ہے. اس لیے دنیا میں جتنی گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یقین کی بگاڑ کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی آج جو ہم لوگ نمازی بھی کہلاتے ہیں وہ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ جیسی نماز پڑھنے کی ان کی دکان اجازت دیتی ہے، کیونکہ دکان جو ہے وہ یقین میں ہے، نماز عمل میں ہے خالی. تو دکاندار عام طور پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسی نماز پڑھنے کی ان کی دکان اجازت دیتی ہے. اگر دکان پہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھنے والا بھی دوسرا ہے، بچہ آ گیا ہے، چلو بھائی جماعت سے نماز پڑھیں گے. اور اگر گاہک آ گیا، بکری شروع ہو گئی، بغیر جماعت کی نماز پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے. ہیں تو ہم نمازی ماشاءاللہ، چھوڑ تو رہے نماز تھوڑے چھوڑے، نمازی ہم بھی. صحابہ میں بھی تاجر تھے، لیکن وہ اذان ہوتی ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بازار میں تشریف فرما تھے، اذان ہو گئی، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے. تو صحابہ میں بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے محنت کر کے نماز کو یقین میں اتارا تھا کہ میرے سارے مسئلے نماز سے حل ہوتے ہیں.